الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الاعتكاف. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان ہے جڑا بندہ میری ذات پاک دے اوتے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ سے قیامت لگی میں بندے دی شفاعت کرے سا. سبحان اللہ. اور ایک روایت ہے کہ جڑا بندہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تے 100 دفعہ درود شریف روز پڑھے او بندہ محتاج تے تنگ دست کی نہ تھی. سبحان اللہ. یعنی محتاج نہ تھی سے تنگ دست نہ تھی سے پریشانی نہ تھی سے. سبحان اللہ. اللہ تعالی آپ اساکم ہر مسلمان کو مکی مدنی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے کثرت نال زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل جنہیں پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں دعوت تبلیغ فرمائی نے اللہ تبارک و تعالی دے احکام لوگوں کو سکھائے نے دسائے نے عمل کروائے نے. فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل والآن آخری دعوت پوری کرتے وال چلے گئے یعنی مثال فرما گئے افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فرمایا ہی طرح اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال فرماویں او قتل انقلبتم یا کا شہید تھی وجہ تو کیا تساں اپنے پیرے دے تو پھر ویسو. فرمایا نہ ومن ينقلب على عقبيه اور جیڑا بندہ اپنے پیرے دے تے پھر ونے واپس یعنی اسلام قبول کیتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال فرما گیا او بندہ مرتد تھی ونے کافر تھی ونے فلن يضر الله شيئا. اللہ تعالی ارشاد کرتے ہیں ہرگز وہ بندہ جڑا ہے اللہ دا نقصان نہیں کرے گا اپنا نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والے کو بدلہ عطا فرمائے سے جزا عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو آج کا جڑا اپنا بیان ہے وہ ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا وصال کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا رو کیویں پردہ فرمایا نے کیویں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا رو آخرت کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف تشریف کھین گے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کہیں انسان کا کوئی مقصد ہونے وہ مقصد جب ان کا پورا تھی وجے وہ بندہ والا اپنا کام کرتے واپس چلے آتے ہیں. فرمایا ہی طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد تھا انسان کو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے احکام نصر اللہ تبارک و تعالی دی
معرفت دیون اللہ تبارک و تعالی دی سنیان کراون لوگوں کو بھاڑ بچاون جنت دا راستہ دکھاون تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منصب سارا عہدہ یہ سارا کچھ لوگوں کو دسایا سکھایا ہندے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف حکم تھیا کہ اے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم تساں آج دن اپنے دین کو مکمل کر کے دے لوگوں کو حق سچ جڑا پہنچا پہنچا دے ہی واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا اے لوگو تھی سکتے اگلے حج تے میں تمہارے کٹھے نہ ہوں یعنی اشارہ فرمایا جو میں جو حج کیتا بھی آخری حج ہے ہی دے بعد میں اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ کی طرف تشریف لے سے مشکات شریف دے وچ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ یہ نازل تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا انہیں مسلیا اور فرمایا نوعیت الی نفسی اے میری بیٹی میں کو میرے سفر آخرت کی طرف تیاری کرنی ہے میں کو آخرت کے سفر دی خبر دے دی گئی ہے یعنی میرا آخرت کا سفر ہوں بالکل قریب آ گئے یہ سنتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رومن لگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبکی فانک اول لاحقم بی اول علی لاحقم بی یعنی اے فاطمہ رو نہ میرے اہل بیت دے وچ تو سارے نو پہلے میرے نال آ تے ملاقات کرے سبحان اللہ یعنی پہلے میرا بھی سال کی ویسے ورنہ اپنے خاندان ہی جو بے کہیں بھی ہاری والی نہیں آمنی ہونے دے بعد جہد مثال تھی سے میرے مثال دے بعد بیا جہد مثال تھی سے جہد وفات تھی سے وہ بیا کوئی نہیں ہے بیٹی تو ہو سی گھبرانا تو عن قریب میرے نال ملاقات کرے سی سبحان اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے وقت مسکرانے لگے یہ دیکھتے ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یارہ بیویاں وہ دیکھتے حیران تھی گیا کہ اے بیٹی پہلے روਣ لگے اور بعد مسکراون لگو یہ وجہ کیا ہے تو انہیں عرض کی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو ارشاد فرمایا کہ نوعیت الی نفسی میرے کو آخرت دے سفر کی طرف خبر دے دی تھی میں ہی واسطے وہ نہیں پہن کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گئے ویسے اور فرمایا مسکرایا کیوں ہے فرمایا مسکرایا ہی واسطے ایسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد سارے لوگ پہلے تو آتے میرے نال ملاقات کرے سبحان اللہ تو یہ بھی پتہ چلیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال کی خبر دی گئی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی دسایا گیا کہ آپ کے بعد انہیں دا وصال کی سے اور یہ اللہ تبارک و تعالی جہے کو چاہے عطا فرما رہے ہیں دارمی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں حالت ہے آپ نے وصال فرمایا بیمار نہ جدو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کہنا ہے کیویں تشریف کہنا ہے ہی حال ہے کہ سر مبارک دو کپڑا ویجا دے اور فرمایا کہ ایسا لوگ مسجد چاہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد داخل تھے آپ منبر پر تشریف فرما تھی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ لکھا یعنی ایک بیان فرمایا فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لانظر الی الحوض من مقامی ھذا یعنی قسم ہے او ذات دی جہاں دے قبضے قدرت میری جان ہے میں اپنے ہی منبر دے اوپر بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھتا ہوں سبحان اللہ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا ایک بندہ ہے ہوں دے سامنے دنیا تے دنیا دی زینت خوبصورتی پیش کیتی گئی ہے مگر ہوں بندے نے دنیا کو قبول نہیں فرمایا آخرت کو قبول فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے این ارشاد کو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، بیان کوئی نہ سمجھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کار کو چھوڑتے رونے لگے، اکھیں آنسو جاری تھی گئے، اور آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں اپنے ماں پیو دے نال تواڈے تو قربان تھی ونیوں۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گال کو سنتے متعجب تھے، حیران تھے کہ دیکھو یہ بوڑھڑے کو کیا تھی کہ رودا پہ۔ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا کچھ دن بعد وصال تھی گیا، والوالد لوگوں کو پتہ لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بندے کی طرف اشارہ فرمینے پہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک خود ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف فرما تھی کہ مدارج النبوت کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سدیا اور فرمایا ہے بلال ونجو لوگوں کو اعلان کر دیو کہ مسجد جمع تھی، لوگ مسجد جمع تھی وڑ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اعلان کیتا، لوگ آنے لگے اور اعلان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این کری کہ مدینہ شریف دے گلیاں بازاریں دے وچ ہر جگہ اعلان کر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سنن واسطے سارے لوگ مسجد شامل تھی وجو تھی سکتے ہی دے بعد بھی کوئی وصیت نہ ہو۔ جب لوگ یہ سنیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، پتہ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے، لوگ اپنے گھر کو باہر نکالا ہے، دکانیں کو بغیر تالے نہیں چھوڑ دی، آج مسجد حاضر تھے اور مسجد اتنی بھری تھی کہ مندے وچ ور پیر پاؤں دی جان نہ ہوئے، کچھ لوگ اور مسجد باہر کھڑ دے گئے، اتنا رش تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کے مطابق خطبہ ارشاد فرمایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میرا سفر آخرت قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احکام سکھائے، ہر چیز کے بارے میں دسایا اور حقوق اللہ کے بارے میں لوگوں کو نصیحت، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا سفر آخرت قریب ہے، اگر میں کہیں بھی کوئی شاید دیونی ہے تو آج میں لوگیں نہیں ہوں، جہاں بھی کوئی شاید دیونی ہے آج آتے وہ بندہ میں لو اپنے چیزاں گھن گی ہے۔ ایک روایت چمتے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھی ویندے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ نے حق ہے، روایت لمبی ہے لیکن میں مختصر کرے سا حق ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا سونا ایک دفعہ جہاد دا موقع صفا سیدھا کرے دے پیا تے میں کھڑا ہوں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو آرام تے کوڑا ماریا تے میں چاہتا آپ نے خود ارشاد فرمایا بدلہ گھن گی نا، تو میں چاہتا بدلہ گھن گی نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ بدلہ گھن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ بدلہ گھن گیا۔ وہ صحابی ہے عرض کی کسی جی ٹائم میرے کو آپ نے کوڑا ماریا نا، اونٹ ہے میرے جسم تے کپڑا کھولا، لہذا آپ بھی کپڑا لاؤ تے بل پے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہی میں لاہن لگے تو صحابہ کرام کو سمجھاون لگے او بادشاہ کہ کیا کرے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ور بدلے دی گال او تو مہربان ہے، ولا تو آپ دی کپڑے کی چادر جڑی ہے او لاہ گنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو لے کوئی خیال کر۔ انہیں کہنا اسی میں ہوں بدلا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نہ دی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا سٹ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے خاکر بات چمڑ پایا۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیوں؟ عرض کی تھی سنا ہی واروں کہ مہر نبوت نہیں کو چوم گنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے جہاں جسم سونے نبی نے جسم پر ٹیک کی انہیں کو جہنم دی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو سنا یہ بہانہ لگا ہم پہ میری کیا اوقات ہے کہ تو سانو بدلا گیا۔ تو آخر کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا جو حقوق اللہ کا خیال کرنا ہے، حقوق العباد کا خیال کرنا ہے، اللہ کے جڑے حق ہیں انہیں کا خیال کرنا ہے،
جڑے بندے نے حق ہے انہیں دے خیال کرن اللہ تبارک و تعالی دے حقیقو طرح دے ایک او ہے کہ جڑے توبہ نال معاف تھی ویندے ایک او ہے کہ توبہ نال معاف نہیں تھی توبہ دے نال نہ ہنے کو ادا کرنا پوندے مثال کوئی بندہ کوڑ ماریس یا شراب پیتی ہے اللہ تعالیٰ نے معافی مانگی ہے سچے دل نال اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں دوسرے قسم بھی کہ نماز ہے وہ بندہ قضا کرنے دے تو فرمایا روزہ ہے بندہ قضا کرنے دے فرمایا یہ توبہ نال معاف نہ تھی سے توبہ ہی کرنی پوسے اور ہوں چیز کو دوبارہ ادا ہی کر رہا پوسے یہ معافی نہیں تھی سے باقی بندے نے حق اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں نہ کرے سے جتنے تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے ہی طرح کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تسا جو کہیں نہ کوئی حق ودا ہوئے ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم تھی راجہ میں حضور ترے انعام چاہ دیتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں چاہتے ہیں آپ کی کسی ضرورت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ترے درہم کھیتے اور بیت المال لے لیں گے یعنی اتنی سخت تاکید اتنا خیال تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قسم دی رہنمائی فرمائی ہے یہ نہ ہوئے جو اتنی انسان لوگ نے ہی واسطے اپنا جنازہ پڑھ دو جنازے رو بات اعلان کرے بھئی کہیں نہ کوئی حق ہوئے کہیں نہ کوئی قرضہ ہوئے انہیں دے رشتہ دار موجود ہیں انہیں دے والد صاحب موجود ہیں بھائی موجود ہیں جہاں کا کوئی دینا گھننا ہے اپنا رابطہ کرتے ہو کھین گھنو یا اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے معاف کر اعلان کتاب ہے کیوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت سکھایا جو ہے انسان اور وہ چیز جو عمل کرے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت میں ناساز تھی دی سفر دی 22 تاریخ تھی انہیں وقت طبیعت بھی ناساز تھی دی 28 تاریخ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ہند تاریخ دے وچ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت جڑی زیادہ ناساز تھی گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ٹائم بھی عدل و انصاف اتنا فرمیندے ہیں 11 گھر والے ہیں ہر والی دی ایک جی میں والی مقرر ہے کہ آج تواڈے گھر ہے دوجے دی بیوی دے گھر ہے ہی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ازواج مطہرات کے گھر چکر بھی لیندے ہیں تشریف پھیرتے ہیں اور جب طبیعت زیادہ ہوتی گی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو سارے دی اجازت ہوئے تو آنا دل نہ دکھے تو ہمیں کو اجازت دو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروجے بیٹھ رہا ہوں سارے بیوی نے اجازت دے دی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے جو رہن دے ہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حالت تھی کہ پہلے نماز نہ پڑھے میں ہم لیکن ہوں نماز پڑھاؤن واسطے بھی نہ مان سکتے حتیٰ کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضرت علی سی کو حضرت عباس کو فرمایا میں کو اپنے مونڈے دے چاہتے جلو تو میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں بخاری شریف میں چندے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی حالت کی نماز پڑھان گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک زمین سے لگ دے رہے اتنی یعنی تاکید فرمائی ہے اتنا خود پریکٹیکل کرتے خیر ہے کیونکہ تو صاحب ذرا جیسے درد پہ گئے کوئی مسائل تھی تو نماز چھوڑ دے دو تو میرے کو دیکھو کہ میری کیا حالت ہے واقعی میں نماز پڑھتا پڑا کہ تاکہ تو میرے بعد صحیح طرح سے رہنمائی حاصل کرو تو 5 وقت نماز پڑھ لے رہو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق کو آپ ہوتے ہوں لوگوں کو نماز پڑھانے میں نہیں مان سکتا حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاڑھے نرم دل ہے انہیں دا جڑا دل ہے نا تمام نرم ہے وہ تمہارے مصلی دے تے کھڑتے نماز کو نہ پڑھا سکتے وہ تمہاری یاد آوے سے رون پہ ویسے پریشان تھی ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ ابو بکر کو نماز پڑھائے انہیں بڑا عرض کی تیجے دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہ فرمایا کہ ابو بکر کو وہ نماز پڑھاوے اللہ کے لوگ ابو بکر دی روا کہیں تے راضی کو نہیں بیا بھی نماز پڑھاوے
لہذا ابو بکر کو وہ نماز پڑھاوے. حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے 17 نماز آپ نے پڑھائیں. 17 نماز. اور ایک نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے آتے نماز پڑھی. ایک روایت میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تشریف فرما کے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے پہ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھیرنا ہے. تشریف جو گھیرنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ تے ہٹ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا بھی جاتے کھڑے رہو. والی پاس تے ہٹ گئے. اگو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آتے پڑھی. تو ہی طرح دے یہ مختلف روایات ملتی ہیں. اتوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو افضل ہے. ہی واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نماز پڑھاوے تو ابو بکر صدیق پڑھاوے انہیں رضاوت یا کوئی نہ پڑھاوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کاغذ قلم چاہو میں کچھ لکھ دیو. بعد اس کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے. اسی لوگ کھڑے ہم نے اختلاف کیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ناسال ہے. کوئی آخر چاہو کوئی آخر نہ چاہو. ہی کو آخر حدیث کرتاس. انشاءاللہ سجد یہ حدیث کرتاس یہ ایک مکمل بیان ہے جیڑا کو سمجھانا ہے. جو یہ واقعہ تھا کہ یہاں اور اختلاف کرنے والے کون ہیں اور اختلاف یہ صحیح ہا یا صحیح کونا ہا انشاءاللہ عز و جل یہ پورا بیان ہے جڑا اگلے جمعہ تے اپنا یہ بیان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح طرح دے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمار علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے چ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گردن اور سینے دے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لاتے بیٹھے تھے. اتنے دے وچ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف کہتے ہیں اور مسواک کرے دے کھڑے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دی طرف دیکھنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند جو ہے لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاید مسواک دی طلب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سونا مسواک کھیل دے وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ہاں مسواک کھیل دے. تو انہیں مسواک کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چبانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سخت تھا. حضرت عائشہ نے عرض کی سونا میں چبا رہے ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جی ہاں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک نرم کر دیتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا مبارک جویں گھراہٹ ہوندی ہے ایویں چلدا پیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. والی آواز اندر دے کوئی خیال کر اندر آ مہربانی کو بال نکالیے لگا پڑھے جی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم یعنی نماز کا خیال کری جو. نماز 5 وقت پڑھتے رہی جو. نماز تو غافل نہ تھی جو. آخری جڑے وصیت آ وما ملکت ایمانکم جڑے تھوڑے غلام ہیں جڑے تھوڑے نوکر ہیں جڑے تھوڑے باندے ہیں ہنے دے ترس کری جو. ہنے دے ظلم نہ کری جو. ہنے دے نال پیار محبت دے نال رہی جو. اپنے گھر والے دا خیال کری جو. بال بچے انہیں سارے دے نال پیار محبت نال رہی جو. کئی کو کوئی تکلیف نہ دی جو. الصلاۃ ور فرمان نماز کا خاص طور پر خیال کری. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لفظ ارشاد فرماتے ہیں. اتنی دیر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں دروازہ کھٹتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت ہے نے پوچھتے کون وہ فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنی ہے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائیں کہ بابا جان کی طبیعت ناساز ہے، ملاقات نہیں کر سکتے. بولا تھوڑی دیر بعد بولا دروازہ کھٹ گیا. فرمایا کون؟ فرمایا میں اللہ کا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ملاقات کرنا چاہتا ہوں. دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا کون ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارو ایک آخر میں اللہ کا بندہ. فرمایا عام بندہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام ہے، میری ملاقات واسطے ہے. آمن جو ہوتا ہے ملک الموت علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اجازت کھندے کھڑے. حالانکہ وہ ملک الموت علیہ السلام نے آج تک ہی نے کہیں اجازت نہیں کی تھی. اندر ہے آتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیتے ہیں اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے آپ دی طرف اور میں اجازت کی گھندا پیا سلام ہی کیتے ہیں. ایک زندگی چ پہلا موقع ہے کہ جے میں اجازت ہی کیتے سلام کیتے ہیں. آج تک کہیں وہ سلام ہی نہ کیتا نہ میں اجازت کی تھی. یہ سنا صرف تو استقبال ہے اور عزت ہے اور شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہر کہیں دی روح کی قبض کی تھی بغیر اجازت دے، لیکن ایک عام ہستی نہیں. یہ پیارا میرا محبوب ہے. ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کو آکی جو اللہ تبارک و تعالی تواڈے دیدار دا مشتاق ہے. اگر آون چاہے تو روح قبض کری نہ تو ایویں واپس آ نہ تو ایویں واپس آ. اندر آئے گفتگو تھی نہیں پی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت جبریل علیہ السلام کے ہے. آپ کی تیسی میں آ گیا وہ آمڑا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے آؤ. جبریل علیہ السلام تشریف کھینا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جبریل اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ آج کی سنا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت جویں تے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے نا تو اپنا حکم پورا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تے کو اجازت نامہ میرے طرف عنایت فرمایا کہ میری روح گھنوان میری تے کو اجازت ہے میری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پیش کر. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اے جڑا فرشتہ ہے والہی دے نال لاکھ فرشتہ بیا ہے. فرمایا وہ ہر فرشتہ اتنا طاقتور ہے کہ ہونے دے نال لاکھ لاکھ فرشتہ ول بیا ہے. اس سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے حاضر تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہن روح قبض کرنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آسمان کی طرف دیکھتے پہ. حضرت ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے پہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہون ٹائم سر مبارک میرے سینے تے میرے گردن دے درمیان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ سارے دا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دا مالک ہے خالق ہے. یہ آختے فرمایا نال پانی رکھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی دے جو ہاتھ لاتے اپنے چہرے تے لیندے اور امت کو تعلیم دے واسطے سکھاون واسطے بھی تو صحیح وقت دی تیاری کرو. فرمایا موت دے وقت سختیاں ہوں گی. سونے نبی واسطے کوئی سختی نہیں. اللہ تعالیٰ جہاں واسطے سارا جہان بڑا ہے. حدیث پاک کے چندے مومن بندے دی روح ایویں قبض تھیندی ہے جویں پھول جو خوشبو سونگی نو پھول کو پتہ لگدا ہے تو پھول کو جڑا پتہ نہیں لگدا. اٹے چ وال کاٹ گنو مکھن دے وچ وال کاٹ گنو کو پتہ نہیں لگدا. تو فرمایا اے تے ایک عام مومن دی مثال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیویں تکلیف تھی سکتی ہے؟ تکلیف نہ ہے امت دی رہنمائی واسطے امت کو سکھاون واسطے بھی وقت دی تساں تیاری کرو. فرمایا موت دے وقت سختیاں ہوں. اے فرماتے اور چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیتا اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلی کی طرف آون چاہنا. اخترت بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلی کو پسند کر گئی ہے. یا اے مطلب جو میں کو چن گئی ہے اے اللہ بس ہوں میں آخرت کی طرف آون چاہنا.
میری امت کے بارے کیا تھی سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پریشان نہ تھیو تمہاری امت سارے حوالے ہیں سائیں تو کرم کرے سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی نے یہ لفظ ارشاد فرمایا نا اخترت الرفیق کہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرنا پیا جو ہے اللہ تیری ملاقات کو پسند کرنا پیا بس دنیا جتنا رہنا رہ گئی تھے ہوں بس میں آخرت کی طرف پہنچ جانا اے الفاظ جی نے مکمل کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عالم قدس کی طرف تشریف ہے ہوں دیکھو عام بندے کی روح تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے اندر فرق ہے عام بندے کی روح کب سیندی ہے کوئی اجازت کو نہیں کوئی سلام کو نہیں لیکن اتھا اجازت ہی گھنی نہیں پی ہے سلام ہی کری نہ پہ وال اگر سونا تمہاری رضا ہے تو روح قبض کرو نہ تو واپس سے لے لو تو پتہ چلیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کا کوئی کو نہیں وال مسئلہ کھڑا تھی گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی تجہیز و تکفین غسل کون دے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کون پوے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اجلی پہلے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل کون دے سے آپ نے فرمایا اہل بیت میری اہل بیت میں غسل لیتے سی قبر دے وچ کون رکھے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے اہل بیت او میں کو قبر رکھے سے آج کسی سونا والا آپ کا جنازہ کیے تھی سے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جنازہ تھی سے مجھے طریقے کا کو دسا لے ہن غسل دی گال آ گئی ایویں سارے اکٹھے ہوئے تو غیب آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف ہیں لہذا انہیں غسل نہ دیتا وجہ لوگ حیران تھے کہ یہ کیویں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ارشاد فرمایا غسل نہ دینا چاہیے ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ غیب دی آواز ہے سب پتہ ہی پتہ نہیں کون ہے لہذا یہ کرو غسل دیو فرمایا جڑی ہماری میں تے تھیری پی تے غیب دوال بھی آواز آئی بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتا وجے وہ پہلے جڑی آواز آئی ابلیس شیطان دی ہے میں خضر علیہ السلام آخدا پیا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتا ہے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غسل دی تیاری ہو شروع ہن بڑا مسئلہ کھڑا تھی گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل جڑا دیتا وجے کپڑے دے نال دیتا وجے یا بغیر کپڑے دے دیتا وجے یعنی کپڑے جڑے پاتا لیں ہینے دیوں یا کپڑے الہ کیوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے جسم کو لکھی جو نا اگر دیکھ سو تے اندھے تھی ویسے بے کہیں تو غسل ہے میرے بات کو نہیں نا اور حضرت علی سی کو فرمایا دے کوئی اجازت ہے حضرت علی سی کو فرمایا تو کوئی اجازت ہے ہن غسل واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑے پاتا لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل لیتا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ غسل لیتا اور صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت جو ہیں وہ پردے کھاتے پانی دے کھڑے اور غسل دے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف ایک جڑا پانی جمع کیا یہ پھر بیٹے تے ابرو مبارک انہیں دے جڑا پانی جمع کیا حضرت علی سی فرماتے ہیں جوش محبت ہے جوش عقیدت ہے کہ میں چوس کی دھوم فرمایا ہوں اتنا ایسا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے کو وڈا عالم بنا سبحان اللہ وڈا عالم وہاں اختلاف پیدا تھی گیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے جی ہونی چاہیے قبر دے وہ شکل ہوندے نا ایک ہوندی ہے صدوق علی کار کوہان تے دوجی ہوندی ہے لاہد بغلی تو صحابہ کرام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر بڑے نے ہم لاہدر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک قبر بڑے نے ہم صدوق علی تو صحابہ کرام نے دعا مانگی کہ این کرو ابو عبیدہ کی صدا گنو ابو طلحہ انصاری کی صدا گنو جنہیں وہ سنن واسطے گئے پیچھو صحابہ کرام نے دعا مانگی اے مالک مولا جیڑی صورت تیرے حبیب واسطے تیکو پسند ہے نا وہ بندہ پہلے آ اجنے پیچھو دعا مانگے نے پہلے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لاہداری پڑی
لاہت علی قبر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے دے بارے لوگ کیا کہ ہم کیویں پڑھیا ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے بارے خود ارشاد فرمایا سارے لو پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں نازل فرمائے سے میرا جنازہ مبارکہ میرے حجرے وچ رکھ دیتا وجے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے وچ رکھ دیتا وجے سارے لو پہلے اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر رحمت نازل فرمائے سے اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر صلاۃ پڑھ سے اپنی رحمت نازل فرمائے سے اور فرمایا اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے او درود و سلام پڑھ سے اور اس کے بعد میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام حضرت ملک الموت علیہ السلام اور فرمایا اس کے بعد تمام فرشتے اور اس کے بعد فرمایا میرے اہل بیت انہیں دے مرد اور انہیں دے عورتاں اور انہیں دے بچے اور انہیں دے غلام ای آتے میرے تو درود و سلام پڑھ سے فرمایا تعالیٰ بھی ٹولی آتے درود و سلام پڑھ باہر نکل دیئے سے اور فرمایا انہیں دے بعد اور صحابہ کرام علیہ رضوان مہاجرین ہم سے فرمایا اور انہیں دے عورتاں ہم سے اور انہیں دے بچے ہم سے اور انہیں دے غلام ہم سے اے درود و سلام پڑھتے چلے ہوئے سے اور فرمایا انصار ہم سے اور وہ درود و سلام پڑھ سے اور انہیں دے عورتاں اور انہیں دے بچے اور انہیں دے نوکر خادم ای آتے درود و سلام پڑھ سے فرمایا انہیں دے بعد اور ارد گرد جتنے مسلمان لوگ ہیں ای آتے درود و سلام پڑھ سے فرمایا جنہاں آتے درود و سلام پڑھ گنن کوئی بندی باقی نہ رہے علماء کرام ارشاد فرماتے کہ مہاجرین انصار دے وچوں کوئی بندی باقی نہ بچیا جڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تو درود و سلام نہ پڑھیا سارے آتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تو درود و سلام پڑھے جی آپ نے جنازے تھی نا ایک امام ہونے باقی سارے مقتدی ہونے ایویں جنازہ نہیں تھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ مبارک آپ دا جسم مبارک حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھا اور فرمایا دا بندے کی ٹولی امدی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اے پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سونے نبی جو درود پڑھو فرمایا دا دی ٹولی آتے سونے نبی تے درود پڑھتے واپس چلے گئے سبحان اللہ اللہ اکبر 4 تکبیرہ کی طرح نہیں پڑھا گیا یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ عام جنازے والی کار نہیں تھا اور ایک روایت چمتے جب سارے میں درود و سلام پڑھ گئے تو کتنے دن لگے سمار علیہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا لوگ جمع تھیندے رہ گئے اکٹھے تھیندے رہ گئے درود و سلام پڑھیدا رہ گیا سمار علیہ والمنگل علیہ خود علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر تشریف گئے کیوں جو بھی کوئی بندہ رہ نہ ہو کیونکہ جہاز تہن کو نہ گاڑیاں تہن کو نہ جو یک دم بندہ پہنچ وجے تو فرمایا کہ اطلاع پہنچ دے اور بندے نے آمدے اتنا ٹائم لگ گیا یہ بھی اختلاف پیدا کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مزار مبارک کتھا بڑا کئی آکے جتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا نہیں تھیں حجرہ عائشہ دے کوئی آکے مسجد نبوی ہے کوئی آکے جنت البقیع دے کوئی آکے بیت المقدس ہے جتھا بیوی انبیاء کرام علیہ السلام دے مزار ہیں اڑی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اللہ کا نبی وصال فرمے سے انہیں دی قبر ہی ٹھیک بڑھ سے سبحان اللہ اور انہیں سارے روایات اور واقعات یہ بھی پتہ چل دے کہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان اٹھی موجود ہیں فرمایا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھی گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سخت تاری تھی گیا کہ نہ میرے وجن کہ نہ بولے وجن پریشان ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جان چپ کر کے بہ گئے کوئی سمجھ ہی نہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چاہ گئی تھی فرمایا اگر کوئی آنکھیں جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر کے وفات پا گئے ان کی گردن لا رہے سن یہ معاملہ چل دے پہ اتنی دیر حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھروں تشریف گھنم دیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال تھی گئی آپ نے چادر مبارک ہٹائی آپ نے بوسہ لیتا اور بوسہ دیتے آپ نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے جیڑا عبادت کرے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سن گنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تے جیڑا عبادت کرے دے اللہ تعالی دی سن گنو جو اللہ تعالی ہون ہی زندہ ہے. لوگ فرماتے ہیں اسا کو یہ لگتا ہے جو آیت نازل کی ہون تھی اتنے پریشانی دا عالم ہے لوگ سمجھ ہی نہ آتی کیا تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کو شان عطا فرمائی جو آپ نے آج سارے کو سنبھالے اور سارے لوگ آپ دے حق دے اوتے ہاتھ دے اوتے بیعت کی تو تاکہ بھی خلیفہ ایک بڑایا میں جڑا ان کے انتظامات وغیرہ سنبھالے ای نہ ہو اور بعد جو مسئلے مسائل کھڑے تھی ولتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے نال ملتے منتخب کی تھی خلیفہ بڑھائے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال دے واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہے. اور ہی دے وچ یہ بھی یاد رکھو کہ کچھ لوگ آکھدے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے صرف 11 آدمی ہیں. یہ 11 آدمی روایت چندے فوجا 10 بندے آندے ہن درود و سلام پڑھتے چلے ویندے ہن اور 3 دی مسلسل سلسلہ جاری رہے. یہ 10 بندے پڑھے ہیں 11 پڑھے ہیں تو ایک کوڑ مرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے نے درود و سلام پڑھے اور سارے اکٹھے ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کی طرف گئے تعزیت واسطے. حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انس تمہارا دل گوارا کیویں کیتو کہ آپ سونے نبی دے تو تساں مٹی پاتے آ گئے مٹی تو ساٹتے آ گئے. تو فرمایا بس اللہ تعالی دا قانون ہی ہے اللہ تعالی دی رضا دے تو راضی ہے. اللہ تبارک و تعالی تو آپ کو سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت جویں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دے اوپر اللہ تعالی سب کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلا جڑا جمعہ ہو سے وہ ہو سے واقعہ کرتاس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاغذ تے قلم چاہو میں تو کچھ لکھ دے ہو. اور انشاءاللہ ہوں اگلا جمعہ باغ فضل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ تھا وہ اپنے طریقے کے مطابق خرچ کرے تھے. لوگ آخر تھی حضرت بی بی فاطمہ کا باغ ہاتھ والا ابو بکر صدیق سے نماز والا خاص کی تھا. انشاءاللہ ہی نے اعتراض ہو سے جواب ہو سے یہ تو دسلے سے کوڑ بڑے. اللہ تعالیٰ صاحب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا گیا تھا. اگر پڑھایا تھا تو کس نے پڑھایا؟ شہباز احمد صاحب آپ شاید پہلی بار آئے ہیں. ہزاروں مرتبہ بتایا ہے جس طرح ہمارے جنازے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اس طرح حضور نے خود طریقہ بتا دیا تھا. جب مجھے غسل دے چکو مجھے میرے حجرے میں رکھ دینا، پہلے فرشتے آئیں گے، پھر تم 10 آدمی کر کے اندر آنا اور سلام پڑھ کے چلے جانا. پھر مرد آئیں گے، پھر بچے آئیں گے، پھر عورتیں آئیں گی. اس طرح کوئی امام بن کے پیچھے سارے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے جنازہ آج بھی روضہ رسول پر جا کر ہم کہتے ہیں سلام کہنے کے بعد قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اللہ نے جو امانت دی تھی آپ نے پہنچائی، آپ نے امت کے لیے اندھیرے دور کیے. یہ وہی الفاظ ہیں جو جنازے میں کہے جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی اس طرح جیسے ہماری ہوتی ہے. تو 10 افراد حجرے میں جاتے تھے، سلام پیش کرتے تھے، گواہی دیتے تھے اور آ جاتے تھے. آ گئی سمجھ میں؟ آمین.